السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں تھا، میرے پاس ایک یمن کے رہنے والے بزرگ آئے اور فرمایا کہ میں تمہارے لیے ایک ہدیہ لایا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے ایک دوسرے صاحب سے جو ان کے ساتھ تھے کہا کہ اپنا قصہ ان کو سناؤ۔ انہوں نے اپنا یہ قصہ سنایا کہ جب میں حج کے ارادے سے صنعاء سے چلا تو بڑا مجمع مجھے باہر تک رخصت کرنے کے واسطے آیا، اور رخصت کرتے وقت ایک شخص نے ان میں سے مجھ سے کہہ دیا کہ جب تم مدینہ طیبہ حاضر ہو تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کی خدمت میں میرا بھی سلام عرض کر دینا۔ میں مدینہ طیبہ حاضر ہوا اور اس آدمی کا سلام عرض کرنا بھول گیا۔ جب مدینہ طیبہ سے رخصت ہو کر پہلی منزل ذوالحلیفہ پر پہنچا اور احرام باندھنے لگا تو مجھے اس شخص کا سلام یاد آیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میرے اونٹ کا بھی خیال رکھنا، مجھے مدینہ طیبہ واپس جانا پڑ گیا۔ ایک چیز بھول آیا، ساتھیوں نے کہا کہ اب قافلے کی روانگی کا وقت ہے، تم پھر مکہ تک بھی قافلے کو نہ پا سکو گے۔ میں نے کہا کہ تم میری سواری کو بھی اپنے ساتھ لیتے جانا۔ یہ کہہ کر میں مدینہ طیبہ لوٹ آیا اور روضہ اقدس پر حاضر ہو کر اس شخص کا سلام میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کی خدمت میں پہنچایا۔ اس وقت رات ہو چکی تھی۔ میں مسجد سے باہر نکلا تو ایک آدمی ذوالحلیفہ کی طرف سے آتا ہوا ملا۔ میں نے اس سے قافلے کا حال پوچھا، اس نے کہا کہ وہ روانہ ہو چکا۔ میں مسجد میں لوٹ آیا اور یہ خیال ہوا کہ کوئی دوسرا قافلہ کسی وقت جاتا ہوا ملے گا تو اس کے ساتھ روانہ ہو جاؤں گا۔ میں رات کو سو گیا۔ آخر شب میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کی زیارت کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ شخص ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا ابو الوفا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری کنیت تو ابو العباس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ابو الوفا ہو، یعنی وفادار۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے مسجد حرام یعنی مکہ مکرمہ کی مسجد میں رکھ دیا۔ میں مکہ مکرمہ میں 8 دن تک مقیم رہا۔ اس کے بعد میرے ساتھیوں کا قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا۔